نماز ہوتی ہے بس درود و سلام ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے درود و سلام ہوتا ہے، نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ، بس چلے جا رہے ہیں۔ جب روضہ رسول پر پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہاں پہنچ کر حضرت خواجہ خواجگاں فرماتے میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، میں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں تو جو ہوا سو ہو گیا، کہیں روضہ رسول سے یہ آواز نہ آ جائے کہ تو اپنے مرشد کا بھاگا ہوا غلام، نکل جا یہاں سے۔ فرماتے جب میں وہاں پہنچا میرے قلب اور دل میں یہ خیال وارد ہو رہا تھا، اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر حضور کی جانیوں کے سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ معین الدین کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اندر سے جواب آتا ہے لبیک و سعدیک، میں جی اور یہ کہہ کر کہا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جواب آتا ہے کہ ہم نے اس کو قبول کیا اور عطائے رسول کا لقب عطا کر کے ہند الولی کا خطاب عطا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان اولیاء زندہ باد۔ پھر وہاں سے اپنے مرشد پاک سے وہ ایک الوداعی نظر ڈالتے ہیں، اجازت کی کہ اب آپ جاؤ۔ پھر آپ حضرت خواجہ خواجہ وہاں سے لمبا سفر طے کرتے مہینوں کا سفر، راستے میں بغداد سے ہوتے ہوئے اور پھر اس جگہ پر تشریف لائے جس کو آج ہم کہتے ہیں اجمیر شریف۔ آپ کو پتہ ہے اس کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک خاص تسمیہ ہے۔ اس وقت کے جو وہاں اولیاء کاملین موجود تھے ان کے درمیان یہ نعرہ بلند ہوا تھا اج میر آیا ہے، اج میر آیا ہے، تو یہ اجمیر بن گیا ہے۔ تو میر کارواں جو آئے ہیں، سالار اولیاء جو آئے ہیں، ان کے لیے یہ نعرہ اولیاء کی زبان سے لگا ہے۔ اور پھر وہاں جب پہنچے تو ان دنوں پرتھوی راج کی حکومت تھی وہاں پر۔ آپ نے جس جگہ کو پسند فرمایا وہ اسی راجے کے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ تھی۔ 12 سال تو پہلے اونٹوں کی خدمت کر رہے تھے، تو اب یہ اونٹ ان کی خدمت پر مامور ہونے تھے، اونٹ بھی اور اونٹوں والے بھی۔ تو آپ بیٹھے تو اس کے جو آلے خدام تھے اس نے کہا کہ یہ آپ اس جگہ نہ بیٹھیں، یہ تو اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور وہ تو بڑا غصے والا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں لیکن تمہارے اونٹ اب یہاں سے نہیں اٹھ سکیں گے۔ بس وہ پھر کیا ہوا، زبان خواجہ سے نکلا ہوا تھا، پیچھے سے دو وہ سمندر لیے آ رہے تھے خانہ کعبہ سے اور آقا پاک کے اس دربار سے۔ اور پھر یہ جب بات کی تو وہ شام کو جب آئے انہوں نے اونٹوں کو بہت مارا، اٹھانے کی کوشش کی، ترس سے مسمر مار کھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے، اور آخر پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے پہنچ گئی دوبارہ اس تک۔ اور پھر اس نے اپنے کچھ خدام وہاں پہنچائے، وہ خدام جب پہنچے تو ان سے کہا ہاں کیا معاملہ ہے؟ ابھی مجھے تنگ نہ کرو، جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہوئے، خواجہ صاحب نے فرمایا۔ اور جب وہاں جا کر دیکھا تو پھر اسی طرح اونٹ کھڑے تھے۔ الغرض آگے پھر اسی طرح کے معاملے آئے، پھر انا صادر کا وہ علاقہ، پھر آپ کا جو شادی دیو جو آپ کا مرید ہو گیا، پھر آپ سے بیعت ہوا، پھر وہ وقت آ گیا کہ آپ نے ایک حصار مار لیا، ایک دائرہ وہاں پر مار لیا، اور وہاں سے کہا کہ آپ تم لوگ اس سے آگے نہ بڑھنا۔ اور پھر وہ لوگ وہاں حملہ کرنے لگے جادوؤں کے زور سے، کسی نے سانپ بنا کے پھینکنے، کوئی آ کے گولے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی بچھو پھینک رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب اپنے اسی طرح مسلح بچھائے ہوئے رب کی عبادت میں ہیں، اور پھر آپ کے جو ساتھ میں ماننے والے انہوں نے کہا سرکار ہمیں تو خطرہ ہے کہیں اس کی آگ ہمیں جلا نہ دے۔ آپ نے فرمایا تم صرف بسم اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ان کو باہر پھینکتے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے وہ جو ان کے خدام تھے، چونکہ امر پیچھے سے خواجہ صاحب کا تھا، وہ پکڑ کر پھینکتے تھے، جہاں جا کر وہ سانپ اور بچھو گرتا تھا وہاں ایک ایک ہرا پودا اگ جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہاں جو پودے ہیں چترا دل اور برنا، دو درخت ہیں، ان دونوں درختوں میں سے ایک درخت جو بچھو سے روایت میں آتا ہے، بچھو کے کاٹے کا علاج برنا میں موجود ہے۔ آپ بھی آج بھی اگر کوئی وہاں پر جائے تو اس کے
پانی کو آب کو وہاں گھس کر لگاتے ہیں تو بچھو کی زہر ختم ہو جاتی ہے۔ تو خواجہ صاحب نے الغرض کرامات کا ایک لامتناہی سلسلہ جو آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے ان کے صدور ہو رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ خواجگان کو جو مرتبہ، جو مقام اور جو منزلت عطا فرمائی، وہ مصطفیٰ کی شریعت میں کبھی بھی آپ کی کوئی تہجد کی نماز نہیں قضا ہوئی۔ بس میرا پیغام آخری ہے، کبھی بھی آپ کی فرض نماز باجماعت قضا نہیں ہوئی۔ آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ آج خواجہ خواجگان کا درس یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز جماعت سے ادا کریں، ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، ہم آپس کے معاملات کو بہتر رکھیں۔ کیوں؟ خواجہ خواجگان نے ساری زندگی اپنے اس عمل سے بتایا کہ میں نہ صرف حضور کی اولاد سے ہوں، بلکہ میں ایک ایسا اچھا مسلمان ہوں جس نے نبی پاک کی اولاد کا بھی حق ادا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت کا اور پیار کا وہ سلسلہ، وہ رشتہ جو آقا کا اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ رہتی دنیا تک رہے گا، اولاد رسول کا انہوں نے حق ادا کیا۔ آج بھی لارڈ کرزن وائٹ کے وہ الفاظ موجود ہیں، اس نے کہا میں نے بڑے بڑے حکمران دیکھے، لیکن جب میں، یہی آپ کے انگلستان کا ہے، وہ کہتا ہے جب میں گیا انڈیا میں، جب میں بر صغیر میں گیا تو میں نے ایک ایسی قبر دیکھی، لوگ تو لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں، وہ قبر لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی خواجہ خواجگاں کے فیض سے فیض یاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، یہ رحمتیں جو ان کے ذکر پاک کے ساتھ ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب ہم اس دنیا میں جب تک رہیں استقامت دین کے ساتھ، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو آقا پاک کے پیارے پیارے نورانی دیدار کے ساتھ کلمہ طیبہ شریف پڑھتے ہوئے موت عطا فرمائے، قبر و محشر حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جب وہ آخرت میں جب تمام شہزادگان آل رسول جہاں حضور کے ساتھ حوض کوثر پر موجود ہوں گے، یقیناً ہمارا ایمان ہے وہاں خواجہ صاحب بھی ہوں گے، تو اللہ تعالی ہمیں ان آل رسول، اولاد علی، اولاد فاطمہ، اولاد حسن و حسین، اولاد باقر امام جعفر صادق، غیاث الدین کے اس صاحبزادے سیدنا و مرشدنا و غوثنا و غیاثنا سیدنا خواجہ غریب نواز، سیدنا و مرشدنا عند الولی، عطاء الولی، عطاء رسول حضور معین الدین چشتی السنجری المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضا عنہ کے مبارک ہاتھوں سے جام پینے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس محفل کو سجانے والے، اس میں دانے دل میں قدمیں سکھنے دور دراز سے آنے والے سب کے آنے جانے کو غوث پاک کے اس پیارے پیارے شہزادے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانۃ محبتاً پیش کرتے قبول فرمائے۔ جو کچھ دوران گفتگو آمدن ساون کوئی اگر مسٹیک ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بیان کرنے میں اور آپ کو سننے میں معافی عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔